میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ عورت گھر کے لیے پیدا ہوئی ہے، گھر سے باہر کے لیے پیدا نہیں۔ مجبوری میں جاب کر رہی ہے ایک الگ بات ہے، سوسائٹی میں اس چیز کو پروموٹ کرو کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں گھروں میں رہتی ہیں، ہمارے ہاں کھلانے پلانے کی ذمہ داری مردوں کے کندھوں پر ہے۔ یہ ہلکا حکم نہیں ہے شریعت کا، یہ بہت بڑا حکم ہے، خاندانی نظام کو بچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو سوسائٹی میں اس کو کیا کرو میرے بھائی، اس کو رواج دو۔ اور میں اپنی مثال چھو مارنے کے لیے نہیں دیتا، میرے حالات بہت اوپر نیچے بھی ہوتے رہے ہیں، میں نے کبھی بھی اپنے گھر والوں کو کمانے کی اجازت نہیں دی۔ اسکول میں ٹیچنگ کر سکتی ہیں پردے دار عورتیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، کمانے کے بہت سارے ذریعے ہمارے پاس بھی تھے، ہم نے کہا نہ، ہماری یہ پرمپرا ہے ہی نہیں، چائے میں پاپے ڈبو کے کھا لیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر میں عورت کی آمدن آنا شروع۔ مجھے پتا تھا جس دن یہ ہوا اللہ کی مدد گئی، گھر سے برکت گئی۔ میں دیکھ رہا ہوں دو دو تین تین چار چار لوگ مل کے کمارے، برکت ہی نہیں۔ تو اس کو پروموٹ، یہ کون سا حکم ہو گیا میرے بھائی؟ تیسرا حکم، وقرن فی بیوتکن، شادی میں یہ بولا کرو بھائی ہمارے ہاں بیویاں کماتی نہیں ہیں، ہمیں ہاؤس وائف چاہیے، سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم عورتوں کو کیا دیا؟ نبی کی بیویوں کو دیا جا رہا ہے، لیکن اس پر اجماع ہے کہ اصل میں ساری دنیا کی ساری عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے ان کے واسطے سے۔ تو فلا تخضعن بالقول، اللہ کہتے ہیں عورت کسی غیر مرد سے جب بات کرے تو اپنی آواز میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے، فری ہونے کی کوشش نہ کرے، ایسا اسٹائل اختیار نہ کرے کہ مرد اس کی طرف کھینچے، جبکہ ہمارے ہاں جان کر ایسا اسٹائل اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آدمی اس کی طرف کھینچتا چلا جائے۔ پہلا حکم اللہ نے یہ دیا، فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بات بھی معروف بات کریں۔ معروف بات کا کیا مطلب؟ کوئی ضروری بات کسی سے جب کرنا پڑ جائے کسی غیر مرد سے تو بات بھی کیا ہو؟ معروف۔ معروف کا مطلب بھلی بات ہو، ٹو دا پوائنٹ، بات میں غیر ضروری طول بھی نہ دیا جائے۔ اس نے آپ سے جو پوچھا ہے، کوئی ضروری بات پوچھی ہے تو ٹو دا پوائنٹ بات اس کو بتا دی جائے۔ تو معروف کی فہرست یعنی مفہوم بہت وسیع ہے، کوئی بھی ایسی بات کرنا جو شریعت کے خلاف ہو اس کی اجازت نہیں۔ تیسرا حکم اللہ نے کیا دیا؟ پہلا حکم سمجھ میں آ گیا نا، نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ دوسرا حکم بات بھی ٹو دا پوائنٹ کرنی ہے، کوئی فحش بات نہیں کرنی، غلط بات نہیں کرنی، جو کوئی ضروری بات کبھی بعض دفعہ بات کرنی پڑ بھی جاتی ہے نا غیر مرد سے، ضروری بات کرنی ہے۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ عورت گھر کے لیے پیدا ہوئی ہے، گھر سے باہر کے لیے پیدا نہیں۔ مجبوری میں جاب کر رہی ہے ایک الگ بات ہے، سوسائٹی میں اس چیز کو پروموٹ کرو کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں گھروں میں رہتی ہیں، ہمارے ہاں کھلانے پلانے کی ذمہ داری مردوں کے کندھوں پر ہے۔ یہ ہلکا حکم نہیں ہے شریعت کا، یہ بہت بڑا حکم ہے، خاندانی نظام کو بچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی کوئی اسکالر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کسی خاتون کی کال آئی کہ ایکچولی میں جاب کرتی ہوں، اسی طرح آئی ہوگی، میں نے تو نہیں سنی، تو میں جاب کرتی ہوں تو ایکچولی جو ہے نا وہ مجھے اپنے ایک بندہ پسند آ گیا ہے، تو میں اپنے ہسبینڈ سے خلا لے کے اگر اس سے شادی کر لوں تو کیسا رہے گا؟ تو کوئی اسکالر نے جواب دیا، وہ منافقات اور جو حدیثیں آتی ہیں نا وغیرہ وغیرہ، مجھے خیال ہو رہا تھا میں بیٹھا ہوتا یہاں پہ تو میں اس سے کہتا آپ اپنے ہسبینڈ کو فون دیں، وہ کہتا تجھے شرم نہیں آتی یار؟ یہ تو ہوگا، یہ تو جب آپ نے اپنی بیگم کو بغیر ضرورت کے بھیج دیا تو اب وہ کیس آیا کہ جی وہ مجھے پسند ہے، تو بھائی آج آپ کو اعتماد ہے، کل آپ میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، باہر بہت چیل کوے بیٹھے ہوئے ہیں پاک دامن عورتوں کو اچکنے کے لیے، اور میں ایسی خواتین سے کہتا ہوں تمہیں جو دفتر میں مرد تم پہ ڈورے ڈال رہا ہے نا، وہ بے غیرت کبھی بھی وفا نہیں کرے گا تمہارے ساتھ، اور اگر وفا کی تو تم سے بڑا بے غیرت ہے پھر وہ، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک بے غیرت اپنے شوہر سے وفا نہیں کر رہی تو وہ میرے ساتھ کیسے وفا کرے گی؟ بتاؤ اس کو یقین آئے گا کہ ایک عورت ایسی ہے جس کے شوہر نے براڈ مائنڈڈ بن کے اس کو اجازت دی، اس پہ اعتماد کر کے، وہ اپنے شوہر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کے کسی اور، وہ وسیم کے علاوہ کسی اور سے چکر چلا رہی ہے، وسیم سے نہیں چلا رہی، وسیم کا فون آیا تھا نا کل کہ یار مجھے میری جان چھوڑ دو، وسیم کے علاوہ کسی اور آدمی سے چکر چلا رہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ وہ والا جو آدمی ہے وہ آج اس پہ ڈورے ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے ایکچولی کر کے، کیا اس کے دل میں یہ کھٹکا نہیں لگا رہے گا کہ یار آج میری آمدن اچھی ہے تو یہ ادھر سے گھوم کے ادھر آ گئی، کل کسی کوئی اور نظر آئے گا تو یہاں سے موو کر کے وہاں چلی جائے گی؟ تو میرے بھائی یہ سوسائٹی ہماری تباہ ہو رہی ہے، عورت کو کہاں رکھو؟ بولو، گھر میں عورتوں کو بتا دو دیکھو ہمارے ہاں مرد کماتے ہیں، عورتیں کھاتی ہیں۔ تو جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا، بہنیں جو ہے وہ بھائی جو ہے بہن سے پیسے مانگتا ہے یا کوئی ہوتا ہے نا بعض دفعہ، تو وہ صاحب غیرت میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں رواج ہے بھائی بہنوں کو کھلاتے ہیں، بہنوں سے کھاتے نہیں ہیں۔ مجھے اس کا جملہ بڑا اچھا لگا، کوئی مجبوری ہو تو بھائی الگ بات ہے، بہن اگر مالدار ہے بھائی غریب ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کو نچوڑی دے بیچارے کو، اس پہ خرچ کریں، لیکن اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ مردوں کا کام ہے بولو کھلانا، اور جس مرد کو عورت کی آمدن منہ کو ایک دفعہ لگ گئی نا وہ قیامت تک کما نہیں سکتا، آپ سمجھ لیں، یہ بڑی بری منہ کو لگنے والی آمدن ہے، وہ ایسا اپاہج ہو جائے گا نا، بہت مسئلہ ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو اب خواتین کو جاب 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 بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس سے میرے بھائی نقصان آخر میں کس کا ہوگا؟ خواتین کا نا۔ اسلام نے کہا کمانا حق نہیں ہوتا، کمانا تو ذمہ داری ہوتی ہے، کھانا کیا ہوتا ہے؟ حق ہے، ذمہ داری شوہر کی ہے کمانا، تمہارا حق ہے، کمائے گا وہ مکھنچو اور کھائے گا کون؟ تم کھاؤ گی۔ تو سوسائٹی میں اس کو کیا کرو میرے بھائی، اس کو رواج دو۔ اور میں اپنی مثال چھو مارنے کے لیے نہیں دیتا، میرے حالات بہت اوپر نیچے بھی ہوتے رہے ہیں، میں نے کبھی بھی اپنے گھر والوں کو کمانے کی اجازت نہیں دی۔ اسکول میں ٹیچنگ کر سکتی ہیں پردے دار عورتیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے، کمانے کے بہت سارے ذریعے ہمارے پاس بھی تھے، ہم نے کہا نہ،
ہماری یہ پرمپرا ہے ہی نہیں. چائے میں پاپے ڈبو کے کھا لیں گے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر میں عورت کی آمدن آنا شروع. مجھے پتا تھا جس دن یہ ہوا اللہ کی مدد گئی, گھر سے برکت گئی. میں دیکھ رہا ہوں 2 3 4 لوگ مل کے کمارے, برکت ہی نہیں. تو اس کو پروموٹ, یہ کون سا حکم ہو گیا میرے بھائی؟ تیسرا حکم, وقرنا فی بیوتکن. شادی میں یہ بولا کرو بھائی ہمارے ہاں بیویاں کماتی نہیں ہیں, ہمیں ہاؤس وائف چاہیے. سمجھتے ہو ابھی تو کم وقت الٹا ہو رہا ہے کہ ہمیں کمانے والی بہو چاہیے. ایسی بغیر قسم کی ساسیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ایک لڑکی نے بتایا کہ میری شادی ہو رہی ہے, میری ساس کہہ رہی ہے کما کے لاؤ, تم کماؤ گی تو ہم اپنا گھر بنا سکیں گے. بیٹا دونوں میاں بیوی مل کے کماتے ہیں تو اپنا گھر بنتا ہے. تو میں نے کہا, وہ کہہ رہی ہے میرا نہیں دل کر رہا کمانے کا, میرے اندر عورت میں نہیں ہوتی اتنی صلاحیت, اور کماتی بھی کیا ہے. ساری عورتیں کوئی 22ویں گریڈ کی آفیسر تھوڑی بن جاتی ہیں. ایئر ہوسٹس کی جاب دیکھو یار آپ, دیکھو جب پہلی دفعہ جہاز میں سفر ہوتے ہیں نا تو جھولے ملتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے. کھڑکی پہ بیٹھتا ہے آدمی, ونڈو پہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اوپر جا رہا ہوں نیچے آ رہا ہوں. ایئر ہوسٹس کو بھی خواتین دیکھ کے بڑی حسرت سے, یار آج ہم پہلی دفعہ جہاز میں اسلام آباد جا رہے ہیں, یہ کتنی خوش قسمت ہے. ڈیلی یہاں سے کراچی سے اسلام آباد, اسلام آباد سے کراچی, ہر وقت فضاؤں میں. 2 4 سفر جب انسان کے جہاز میں ہوتے ہیں نا, جہاز سے زیادہ ٹینشن والا کوئی سفر ہے نہیں. میں جب آسٹریلیا گیا نا 13 گھنٹے کی فلائٹ, یوں بیٹھا ہوا ہوں, جہاز بھی بھرا ہوا تھا. واپسی پہ 15 گھنٹے کی فلائٹ, 15 گھنٹے تک کیسے بیٹھے ہوئے ہیں تمیز سے. ٹھیک ہے آدمی چل بھی لیتا ہے تھوڑا سا, کتنا چلے گا. ایئر ہوسٹس سارا دن ہواؤں میں. ابھی جب میں آ رہا تھا میں نے کہا یار مجھے سب سے زیادہ ترس کس پہ آتا ہے, ایئر ہوسٹس پہ آ رہا ہے. کس قدر ٹینشن والی جاب ہے یار, کس لوگوں کی خدمت کرنا, اور اتنی تمیز سے. ہوٹلوں میں اتنی تمیز سے نہیں ہوتی, ہوٹلوں میں یہ ہوتی ہے سر چائے لے آؤ, لا رہا ہوں. ابے تجھے بولا ہے لانا, کیا خرید لیا ہے تو نے مجھے؟ آگے سے غصہ آئے گا جواب دے دے گا وہ, کیا خرید لیا ہے تو نے مجھے 5 روپے میں جو ہر وقت میں تیرے سر پہ کھڑا رہا ہوں. ایئر ہوسٹس کو ایسی بدتمیزی کی اجازت نہیں. اس کو غصہ آ رہا ہے, اس کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس نے ہمیشہ مسکرا کے بات کرنی. آپ 20 دفعہ بلائیں وہ 20 دفعہ آئی. کس قدر, اور پھر جہاز میں یار ہوا میں رہنا اتنی دیر تک, ایک اسٹریس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. نہ کھڑکی سے باہر نکل سکتے ہیں, بس میں تو آدمی رکوا کے کہیں اتر جائے گا نا. 2 4 دفعہ تو ٹھیک ہے بھائی, جس کی زندگی ہواؤں میں گزر رہی ہے. میں لوگوں سے کہتا تھا یار یہ عورت ایک شوہر کی خدمت گھر میں کرتی, ایک عدد ساس کی کرتی, اور اپنے بچوں کو پالتی, عزت بھی ملتی, بڑھاپا شاندار گزرتا. اس پہ یہ لبرل طبقہ کہتا ہے عورتوں کو غلام بنایا ہوا ہے. اور آج یہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو کافی پلا رہی ہے, چائے پلا رہی ہے, سرو کر رہی ہے. پیسہ تو آ رہا ہے اس کے پاس, حالانکہ پیسہ تو بھائی تو مالدار مرد سے شادی کر لیتی نا, پیسہ تو پھر بھی آ جاتا. لیکن بڑھاپا کیا ہے, اور تھوڑی سی اس کی ایج زیادہ ہوگی نا, ان کا حسن و جمال ذرا سا ختم ہو, ایئر ہوسٹس ہو گئی ریٹائر, سوائے پی آئی اے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, پی آئی اے ہماری اپنی ہے. تو ذرا سا حسن و جمال میں تھوڑا سا فرق آیا نا, فوراً کیا کر دیا اس کو, ریٹائرڈ. تو بھائی ملیشیا کا بتاؤں آپ کو, میں ملیشیا گیا, کیا ہوا ہے, ہم ہوٹل میں گئے مچھلی کھانے کے لیے, ایک خاتون بنا رہی ہے مچھلی, اور واکر میں بچہ ہے, اس کو جھولے بھی دے رہی ہے. میں نے کہا یہ دیکھو یار, روزانہ 150 200 بندے کو یہ مچھلی کھلا کے, مچھلی پکا کے کھلاتی ہے, بچہ بھی پال رہی ہے. یہ ہے آزادی. اور ہماری عورتیں جو, اور ہمارے ہاں تو اور آپشن ہے نا, ایک دن ادھر ناشتہ کیا تو 3 دن تک ادھر ناشتے کا ناغا, ذمہ داری نہیں ہے. ایک گھر میں کپڑے استری ہو رہے ہیں تو دوسرے گھر میں نہیں ہو رہے, ظاہر ہے کام ڈیوائڈ ہو گیا نا. تو ہمارے ہاں جو ہماری سوسائٹی میں جو خواتین ہیں وہ اتنا کام ان کے ذمے نہیں ہوتا, پھر بھی شوہر کی آمدن کھا رہی ہیں. وہ کھانا چاہیے, ان کا حق ہے. ان کو کہہ دیا کہ یہ دقیانوسی ہے, یہ غلام ہے. تو میرے بھائی مغرب کے پاس بڑے خوشنما نعرے ہیں, لیکن حقیقت میں عزت اسلام میں ہے عورت کی, اسلام سے باہر عزت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے یہ بھی اسلام کا تیسرا حکم یاد رکھو, وقرنا فی بیوتکن. اللہ نے مردوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ گھروں میں قرار پکڑو, عورتوں کو حکم دیا کہ گھروں میں قرار. اس آیت سے پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت کا اصل کام, اس کا اصل وظیفہ گھر کو سنبھالنا ہے. مسلم سوسائٹی میں ہر عورت ہاؤس وائف ہوتی ہے کسی ضرورت سے, جیسے اب گائنی کی تو لیڈی ڈاکٹر ہی ہوں گی نا, جہاں ضرورت ہو تو ضرورت کی حد تک مستثنا ہے, لیکن اصول کیا ہے, گھرداری. تو نکاح کرنے سے پہلے کیا دیکھنا ہے بھائی, گھرداری چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چوتھا حکم یہ دیا جو مرد اور عورتوں سب کے لیے, وہ حکم یہ دیا اس صورت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بھی ہماری سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے, اس کو بھی اچھی طرح سمجھیں. یہ بات کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ ہو جاتی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ سے کر دیا, جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دونوں کی انبن ہونا شروع ہو گئی. حضرت زینب تھی قریشی ہاشمی, حضرت زید ابن حارثہ غلام تھے جو آزاد ہوئے تھے. تو ان کو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ میرے اسٹینڈرڈ کا رشتہ ہے, یہ سمجھ رہے. لیکن نبی نے حکم دیا حضرت زینب کو کہ تم ان سے نکاح کرو. تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایگری ہو گئی کہ نبی کا آرڈر ہے. حضرت زید ابن حارثہ بھی ایگری ہو گئے, لیکن آپس میں انبن ہوئی. اب جب انبن ہوئی ہے تو زید ابن حارثہ نے ارادہ کیا میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا, امسک علیک زوجک, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم یہ تھا کہ حضرت زینب تو پہلے ہی ایگری نہیں تھی شادی پہ, میرے آرڈر پہ شادی کی ہے, جب طلاق ہو جائے گی تو ایسے موقع پہ ان کے دل میں ایک بال آ سکتا ہے نا, ابے دیکھو تمہارے ابا تمہیں کہہ رہے ہو بیٹا تو اس سے شادی کر لے. اب سمجھ میں آئے گا تمہیں, ویسے سمجھ میں کسی اور کی مثال نہیں سمجھ میں آئے گی. بچی نے نہ چاہتے ہوئے بھی ابا کے کہنے پہ شادی کر لی, وسیم کے علاوہ کسی اور شخص سے. وسیم بولے گا یار, وسیم سے نہیں کی, کسی اور شخص سے کر لی. اب جب ہو گئی, اب انبن ہو رہی ہے
اور اب ابا کا داماد طلاق دینے کی باتیں کر رہا ہے، تو ابا کیا کہے گا؟ ابے یار یہ میرے کہنے پہ میری بیٹی نے کی تھی، وہ تو پہلے بھی راضی نہیں تھی، اب تو طلاق دے دے گا نا تو میں بیٹی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بیٹی کہے گی ابا دیکھا میں کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں کریں شادی آپ میری یہاں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہی سچویشن ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو نہیں تھے، نبی تو ان کے جو ہے وہ ماموزاد تھے، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب، لیکن سچویشن سیم یہی تھی۔ حضرت زینب نے نبی کے کہنے پر شادی کر لی حضرت زید ابن حارثہ سے۔ اب انبن ہو رہی ہے، زید ابن حارثہ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ بھئی حضرت زینب کے دل میں آئے گا، دیکھا میں تو پہلے نہیں پسند کر رہی تھی اور مجھے تھا کہ یہ جوڑ کی شادی نہیں ہے، یہ میچنگ کی شادی نہیں ہے اور نہیں بنے گی ہماری۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی آپشن تھا کہ زید ابن حارثہ کو سمجھائیں کہ بھائی یہ میرے کہنے پہ شادی ہوئی ہے، امسک علیک زوجک، اپنی زوجہ کو اپنے نکاح میں روک کے رکھو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ نے حضرت زینب کو حکم دیا، آپ حضرت زید کو حکم دیا کہ حضرت زینب کو طلاق مت دو، لیکن ایسی انبن ہوئی ہے کہ حضرت زید نے طلاق دے دی۔ سمجھ رہے ہو؟ اب جب دے دی طلاق تو حضرت زینب کو دھچکا لگا بہت، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ بھئی اب حضرت زینب کو جو زخم پہنچا ہے اس کا مداوع جبھی ہو سکتا ہے کہ جب حضرت زینب سے کوئی ان کا بہت اچھی جگہ رشتہ کرایا جائے، تو میں اگر نکاح کا پیغام بھیجوں گا تو حضرت زینب خوش ہوں گی اور وہ جو ان کو غم پہنچا ہے اس کی تلافی، کیونکہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب سے بڑا مقام تھا اس وقت۔ تو آپ حضرت زینب جو تھی آپ کی پھوپھی زاد بھی تھیں، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ بھئی اب زینب کے غم کا مداوع اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان سے کون نکاح کرے؟ میں خود نکاح کا پیغام بھیج دوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ عرب اس پہ ایک تماشا کھڑا کر دیں گے، کیونکہ زید ابن حارثہ کو میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے، منہ بولا بیٹا، اور عرب منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں، اس کی بیوی کو بھی بہو سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ بھئی میں نکاح کرتا ہوں تو یہ تلافی ہو جائے گی، لیکن پھر آپ کو خیال آیا کہ یہ جو عرب لوگ ہیں یہ تو پورا ایک تماشا کھڑا کر دیں گے، یہ کبھی مجھے جادوگر کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں۔ اب یہ کہیں گے لو بھائی انہوں نے تو نیا دین لے آئے، بہو سے شادی کو بھی کیا کر دیا؟ لیگل۔ قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں کہ ماللہ مبدیہ، اے نبی آپ نے اپنے دل میں وہ بات چھپائی ہے جس کو اللہ ظاہر کر کے چھوڑے گا، یعنی آپ کے دل میں ان سے نکاح کا ارادہ ہے، اللہ نے آیتیں نازل کی کہ ہم اس ارادے کو دنیا کے سامنے ظاہر کریں گے۔ کیوں؟ اتخشى الناس، جب یہ کام حلال ہے اسلام میں، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا بولو نہیں، نہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ ہے اور نہ اس کے وہ شرعی احکام ہے، کیونکہ پورا اسلام کا نظام ایسے خاندانی نظام چینج ہو جائے گا نا۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی یہ جو منہ بولا ہے یہ منہ بولا ہی ہوتا ہے، یہ حقیقی نہیں ہوتا، تو اس کی بیوی بھی آپ کی بہو نہیں ہے۔ تو آپ کا پہلے ارادہ اگر ارادہ نہ ہوتا نا تو ٹھیک ہے، لیکن جب ارادہ ہے پھر آپ پبلک کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اتخشى الناس، آپ لوگوں سے، واللہ احق ان تخشى، اللہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اس میں پوائنٹ کی بات کیا نکلی ہے؟ دیکھو کوئی بھی حلال کام واجب نہیں ہوتا، بشرطے کہ آپ نظریاتی طور پر اس کو حلال سمجھو، لیکن وہ اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب اللہ نے اس کو صاف لفظوں میں حلال کیا اور آپ پبلک کے تانوں کے خوف سے اس سے بچ رہے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہی میں ایک مثال دیتا ہوں جو میں دیتا رہتا ہوں۔ آپ کا دوسری شادی کا دل ہی نہیں چاہ رہا، آپ نہ کریں دوسری شادی، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے لیکن آپ کو پتا ہے پھڈوں میں پڑے کون، یار دو ہوں گی، ادھر سے بھی جوتے پڑیں گے ادھر سے بھی جوتے پڑیں گے، جوتے مارکیٹ میں ویسے بھی مہنگے ہوئے ہیں اور جو جوتے پڑیں گے وہ خرید کے بھی مجھے ہی دینے پڑیں گے۔ وہ ایک ٹک آتا تھا نا، وہ اس پہ اپنی بیوی کے لیے سینڈل لینے گیا تو پہلے اپنے مار کے چیک کر رہا ہے، دکاندار نے بولا کیا چیک کر رہا ہے؟ کہہ رہا یار پڑیں گے تو مجھے ہی، تو میں ذرا چیک کر لوں کہ میں برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ آپ کا دل کر رہا ہے دوسری کا، لیکن آپ نے کیا بولا؟ یار میں نہیں سنبھال سکتا، خرچہ ڈبل ہو جائے گا، بڑے پھڈے ہوتے ہیں، بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، نہ کریں آپ، کوئی حلال آپ پر واجب نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کا دل کر رہا ہے، آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، آپ کے لیے جھگڑوں سے نمٹنے کی طاقت بھی ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے۔ اب یہاں اللہ کو غصہ آئے گا، ابے جب میں نے تجھے حلال کر دیا تو ویسا ہی نہ کرتا، تیرا دل ہی نہ چاہ رہا ہوتا، یا تو کہتا میں نہیں بکھیڑوں میں پڑنا چاہتا، تبھی میں نے فرض نہیں کیا کہ ہر آدمی نہیں کر سکے گا بھائی یہ کام، لیکن میں کہہ رہا ہوں حلال ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو کہہ رہا پبلک کیا کہے گی کہ یہ مولویوں پہ تو اعتماد ہی۔ حضرت مولوی تھانوی نے جب دوسری شادی کی نا، کہہ رہے میرے مریدوں نے کہا لو مولویوں پر سے بھی اب اعتماد ختم ہو گیا، مولوی بھی دو نمبر نکلے۔ یہاں اگر آپ اس سے اوائڈ کرتے ہو اٹ مینز آپ مخلوق کو اللہ پر ترجیح دے رہے ہو۔ اس کی یہاں بھی ایسا ہی ہے، آپ نہ کریں دوسری، آپ کہیں یار میں افورڈ نہیں کر سکتا، میں جھگڑے نہیں نمٹا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، آپ کہیں پڑوسی کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بھائی پھر یہ آپ کے ایمان میں گڑبڑ ہے۔ اتخشى الناس، آپ کس سے ڈر رہے ہو؟ جس چیز کو اللہ نے، جس کی اتھارٹی دی ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ برا عمل نہیں ہے، اور لوگوں کے برا کہنے سے آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو کہ یار لوگ کیا کہیں گے، یہ بھائی ایک قسم کا شرک ہے یہ بھی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا زینب سے نکاح کا ارادہ ہی نہ ہوتا، کوئی ایسی بات نہیں بھی، ارادہ ہے اور اللہ کی طرف سے حلال ہے، پرمیشن ہے، پھر آپ یہ سوچ کے کہ مشرکین کیا کہیں گے، پھر آپ اگر اوائڈ کر رہے ہیں، یہاں اوائڈ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اس نکاح کو نبی پہ واجب قرار دے دیا، آپ کو کرنا پڑے گا یہ نکاح۔ ٹھیک ہے اسلام 7 پلیز سبسکرائب مائی چینل۔